الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به ولا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اور بچ جاؤ اس فتنے سے جو صرف
تم میں سے ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو خاص طور پر گناہگار ہیں، یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جان رکھو بے شک اللہ شدید پکڑ والا ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید۔ صدق اللہ العظیم۔ فتنے کا دور جب آتا ہے اور فتنہ جب ہر طرف چھا جاتا ہے تو اس کی خاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف گناہگاروں پر نہیں پہنچتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فتنے کے دور میں جو نیک لوگ ہیں وہ اس فتنے سے بچ جائیں، فتنہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں فتنہ کئی معنوں میں آیا ہے، جس میں ایک معنی فساد ہے، اور فساد اور فتنے کا دور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کتاب الفتن ایک الگ سے چیپٹر بنایا ہے، الگ سے باب باندھا ہے، الگ سے ایک کتاب بنائی ہے جو کتاب الفتن کے نام سے، کہ وہ بہت ساری باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے دور کے بارے میں بتاتے تھے اور اس سے ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے سورہ انفال کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اسی حقیقت کی نشاندہی فرمائی کہ تم سب بچ جاؤ اس فتنے سے کہ جب وہ آئے گا تو لا تصیبن الذین آمنوا منکم خاصہ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ وہ صرف ظالموں تک نہیں پہنچے، جنہوں نے ظلم کیا ہے ہو سکتا ہے آیا فتنہ انہی کی وجہ سے ہو، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے انہی کی وجہ سے آیا، نیک لوگوں کی وجہ سے نہ آیا۔ تو کسی ایک کی وجہ سے آیا ہے یا کسی دوسرے کی وجہ سے آیا ہے، لیکن جب فتنہ پھیلتا ہے تو اس فتنے میں سارے لوگ لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیک بھی، بد بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سارے کے سارے۔ اللہ، وہ فتنہ عذاب کی صورت میں ہو، وہ فتنہ کسی آفت کی صورت میں ہو، وہ فتنہ جہالت کی صورت میں ہو، وہ فتنہ باہمی لڑائی کی صورت میں ہو، وہ باہمی دشمنیوں کی صورت میں ہو، وہ باہمی نفرتوں کی صورت میں ہو، وہ جس بھی صورت میں ہو، فتنہ جب آتا ہے تو وہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب عذاب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر بھیجتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، جو کوئی بھی اس کے اندر ہوتا ہے، چھوٹا بھی، بڑا بھی، بچہ بھی، نیک بھی، بد بھی، مرد بھی، عورت بھی، گھر میں بیٹھے رہنے والے، باہر پھرنے والے، سب کے اوپر اللہ فتنہ سب کو پہنچتا ہے، عذاب سب کو پہنچتا ہے، سارے رگڑے جاتے ہیں، بچتا کوئی نہیں۔ اصاب العذاب من کان فیہ، اور اگر عذاب ایسا ہو کہ وہ ساری قوم کو ملیا میٹ اور تہس نہس اور برباد کر دینے والا ہو تو سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف وہ لڑائیوں اور باہمی اختلافات اور دشمنیوں کا فتنہ ہو تو بھی سارے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ جہالت کا فتنہ ہو تو سارے جہالت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بے عملی کا فتنہ ہو تو سارے بے عملی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے نیک ہوں چاہے بد ہوں، سارے اس فطرت کے اندر۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم جس فتنے کے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کس کس پہلو سے اور کہاں کہاں سے کس کس قسم کے فتنے ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عذاب آتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہ، عذاب ہر ایک کو پہنچ جاتا ہے، البتہ یہ فرق ضرور ہوگا، ثم بعثوا علی اعمالہم، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق زندہ کیا جائے گا، جس طرح کا جس کا عمل تھا۔ جو کوئی نیک تھا، اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا تھا اور نیکی کر رہا تھا تو اس کو اس نیکی کا فائدہ قیامت والے دن ہوگا،
لیکن عذاب میں ہر شخص رگڑا جائے. اللہ. لہذا فتنے کے اندر، اور فتنہ کس قسم کا ہے ہمیں معلوم نہیں. فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے. فتنے کو فتنہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس میں کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی. لوگوں کی سمجھ، لوگوں کی دانش، لوگوں کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. لوگوں کی سمجھ اور سوچ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. فتنہ تو کہتے ہی اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، کیونکہ فتنہ آ گیا تو پھر تو عمل کی قوت ختم ہو جائے گی، سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے. آدمی کو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا ختم ہو جاتا ہے. اللہ. یعنی جہاں سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ ہو، صحیح اور غلط کا پتہ نہ ہو، اور آدمی صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ کر سکے تو آدمی کیا کرے؟ ایسا فتنہ. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کرو. ظاہر ہے جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے تو پھر تو یہی نہیں سمجھ آئے گی کہ سچا کون اور جھوٹا کون. پھر تو یہی نہیں سمجھ آئے گی جانا کدھر ہے، راستہ کون سا تھا. اندھیری رات میں راستہ سجھائی نہیں دیتا. تو اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے گویا وہ آنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے عمل کر لو تو اس کا مطلب وہ آنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیش گوئی فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں تمہارے سر پہ کھڑے. اللہ. اس دور میں جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے وہاں عمل کی قوت مفقود ہو جائے گی، عمل کی توفیق چھن جاتی ہے. اچھے بھلے عمل کرنے والے نیک لوگ وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھے بھلے ساری زندگی معمولات، اپنی عبادات، اپنی زندگی اللہ کی طرف لگائے ہوئے، ان کی ساری توفیق بھی چھن جاتی ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا. اللہ. جب فتنہ چھا جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توفیق چھننا تو چھوٹی خطرے کی بات ہے. بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ آدمی ویسے ہی مسلمان ہی نہ رہے. فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. اللہ اکبر. فتنہ جو ہوا، فتنے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کے بعد سمجھ نہیں آتی، کچھ سجھائی نہیں دیتا، راستہ سجھائی نہیں دیتا، کون صحیح کون غلط یہی پتہ نہیں چلتا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہوا پڑا ہوگا. 4 انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں معلوم کہ وہ دور ہمارے اوپر آ گیا ہے کہ ابھی آنے والا ہے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ ہم جس صورتحال کے اندر موجود ہیں یہ فتنے سے خالی نہیں، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی. آپ نے فرمایا وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، لوگ اس قدر دین سے دور ہو جائیں گے کہ لوگ اپنا دین اور ایمان بیچ دیں گے دنیا کا فائدہ لینے کے لیے. دنیا کا فائدہ آنا چاہیے، وہ جس طرح بھی آتا ہے وہ دین بیچ کے آتا ہے تو سیدھا سیدھا دین کا سودا کر لے. جھوٹی قسم اٹھا کے آتا ہے تو جھوٹی قسم اٹھا کے آنے دے، غلط بیانی کر کے آتا ہے تو غلط بیانی کر کے آنے دے، جھوٹا اسٹامپ پیپر دے کے آتا ہے تو اس طرح آ جائے، جھوٹ بول کے آتا ہے تو اس طرح سے آ جائے، لوگوں کو قتل کر کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو قتل کر کے آ جائے، لوگوں کو راستے سے کس طرح سے ہٹانا ہے، سینکڑوں بیسیوں دسیوں قتل کرنے پڑے پھر بھی مقصد حاصل ہوتا ہے تو کر دے. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنا دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے دین بیچ ڈالے. کیا ہم اس دور میں نہیں؟ ہمیں ایسے مناظر نظر نہیں آتے کہ لوگ اپنا ایک بندہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ساری قوم کو داؤ پہ لگاتا ہے، سارے لوگوں
جاتا ہے کیونکہ ایک بندے کا مفاد اس میں. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. آدمی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین ایمان سب کچھ بیچ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسے ماحول میں کرنا کیا ہے، کہاں جانا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث بھی آپ نے بہت سنی، شاید پچھلے جمعے میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ دھوکے کا دور. آپ نے فرمایا تھا انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، کہ میرے بعد اے صحابہ کرام تمہارے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے جو دھوکے کا دور ہے. سنون خداع، دھوکے کے سال، دھوکے کا دور. اب دھوکا کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر. دھوکا یہ ہے کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخبر فیہ الامین. دھوکا یہ ہے کہ سچا جھوٹا اس کی تمیز ختم ہو جائے گی. سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. بددیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا، دیانتدار کو بددیانت سمجھا. اندازہ کریں پھر کیا باقی کیا رہ گیا؟ معاشرے کے اندر یہی سچ اور دیانت ہی تو ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیانتداری یوں اٹھ جائے گی، معاشرے سے دیانتداری یوں اٹھ جائے گی کہ لوگ یاد کیا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں، فلاں علاقے کے فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے جو دیانتدار ہے. اس طرح دیانت اٹھ جائے. اللہ اکبر. کیا ہم یہ دیکھ نہیں رہے؟ لوگ کہتے ہیں ہر بندہ ہی کرپٹ ہو گیا، ہر طرف کرپشن ہو گئی. اور بھائی میں تو کرپٹ آدمیوں میں سے ایک آدمی کی کمی کروں؟ میں تو جھوٹ چھوڑ کے جھوٹے آدمیوں میں سے ایک آدمی کی کمی کروں؟ لیکن چونکہ مجھے یہ خیال آ گیا ہے، میرے دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ سارا معاشرہ کرپٹ ہے، لہذا مجھے میرا حق بنتا ہے کہ میں بھی کرپشن کروں. ہر بندہ دوسروں کے جھوٹ کو اپنے جھوٹ کی دلیل سمجھتا، دوسروں کے گناہ کو اپنے گناہ کی دلیل سمجھتا، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ گناہ دوسرے کر رہے ہیں، میں تو نیک آدمی ہوں، میرے تو خیر، میں ٹھیک ہوں. فتنہ ہے نا فتنہ. تو فتنے کے اندر سن لیجئے ایک اور حدیث، یہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے. دھوکے کا دور یہ سن لیا، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے. اللہ اکبر. اور پتہ ہے یہ فتنے کتنے اور کس قدر گمبھیر ہیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی ٹیلے پر چڑھے، کسی بلند جگہ پر. اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اوتو من اعطام المدینہ، حدیث کے الفاظ کہ کسی بلند جگہ پر آپ چڑھے تو آپ نے پھر پوچھا اترون ما ارا، کہ کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کیا تم بھی دیکھ رہے ہو، تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. فرمایا مجھے جو نظر آ رہا ہے بہت ہی خوفناک ہے. فرمایا مجھے یہ نظر آ رہا ہے انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں الفتن، میں فتنے دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور اس طرح کے فتنے تقع خلال بیوتکم، میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اوپر یوں گر رہے ہیں، یوں پڑ رہے ہیں، یوں نچھاور ہو رہے ہیں. کمواقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں نا یکے بعد دیگرے، اس طرح میں تمہارے گھروں کے اوپر فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے فتنے اس طرح سے ہوں گے یکے بعد دیگرے. ایسے ہوگا ایک فتنہ آیا، اس کے بعد دوسرا فتنہ، اس کے بعد تیسرا فتنہ. ایسے لگے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں. جس تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر اس کے دانے باقی نہیں رہتے، وہ یکے بعد دیگرے سارے گر جاتے ہیں.
فرمایا اس طرح تمہارے گھروں کے اوپر فتنے آ رہے ہیں. کیا ہم تیار ہیں ان فتنوں کے لیے؟ ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم نے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا؟ ہم نے کبھی قرآن سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ فتنے آئیں گے تو ہم کریں کیا؟ کدھر جائیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم خاموش ہو جائیں. ہاں، خاموش ہونا بھی بڑی اچھی پالیسی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب فتنہ آئے تو جو چلنے والا ہے کھڑا ہوا شخص اس سے بہتر ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہے. یعنی فتنے کے اندر سرگرمی نہیں دکھانی، فتنے کے اندر اپنے آپ کو سرگرم نہیں کرنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے فتنے کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فتنے کو ذرا دیکھنے جا رہے ہیں. ہم ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا. تو صرف اس میں جھانکنے کی وجہ سے، فتنے کے اندر جھانکنے کی وجہ سے، اس کی طرف دلچسپی لینے کی وجہ سے بہت ساری دنیا فتنے کا شکار ہوتا ہے. یعنی جو اپنے عمل کے شکار ہوئے وہ تو ہوئے، کچھ لوگ ایسے ہی راہ چلتے فتنے کا شکار ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس قدر فتنے کہ ایک حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی کی قبر سے پاس سے گزرے گا تو آدمی کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا تاکہ میں اس زمین کے اوپر جو فتنے ان سے بچ جاتا. اس قدر فتنے ہوں گے کہ آدمی اپنے سے بہتر سمجھے گا اس شخص کو جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ سرگرمی دکھانا، آگے بڑھنا اور بڑھ کے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں سرگرمی دکھانے سے منع فرمایا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ گونگے شیطان بن جائیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ برائی کو تسلیم کر لیں، برائی کو ایکسپٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ برے کو برا کہنا چھوڑ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا عام قانون تو یہی ہے. یہاں تو فرمایا نا اس آیت میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں پر نہیں پڑنا، وہ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس سے بچ جاؤ. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جان رکھو، یقین رکھو، اور یہ بات ہر وقت تمہارے دماغ میں رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا. یعنی آپ تو صرف تھوڑا سا مداہنت کا رویہ اختیار کریں گے، آپ تو تھوڑی سی ڈھیل دیں گے، آپ تو صرف معاشرے میں برائی کو پنپتے ہوئے برداشت کر لیں گے. آپ کا خیال ہوگا اس سے کیا ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا، جان رکھو. اب وَاعْلَمُوا اور ان اللہ شدید العقاب، اس کے درمیان میں اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے. وَاعْلَمُوا، یقین رکھو، جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت پکڑ والا. کیا مطلب کہ فتنے کو دیکھ کر تم بیٹھ رہو، تم کہو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، فتنہ دوسروں کو پہنچا ہے، میں بچا ہوا ہوں، میری خیر ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ توبہ کر رہا ہوں، میری خیر ہے، میں بچا ہوا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہو نہیں سکتا کہ فتنہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے. جب گنہگار اور ظالم ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں، گنہگار گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، برائی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر، اور معاشرے کا مجموعی تاثر نیکی کے بجائے برائی کا ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے، معاشرے میں نگاہ ڈالیے، مجموعی تاثر نیکی کا ہے یا برائی کا ہے؟ جب تک مجموعی تاثر نیکی کا رہتا ہے تو گویا فتنہ سب کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا. جب معاشرے کا عمومی تاثر، مجموعی تاثر
نیکی کی بجائے برائی کا ہو جائے. وَاعْلَمُوا، پھر اس ایسے ماحول میں نیک لوگ بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں خیر ہے، نمازیں چل رہی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، میں اپنے کام سے کام رکھوں. بس جو اپنے کام سے کام رکھنے کے لیے نیک لوگ بھی یہ پالیسی اختیار کر لیں، اس دن اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گا. پھر برائی پھیلتی ہے، پھر برائی غالب ہو جاتی ہے، پھر مجموعی تاثر برائی کا بنتا ہے، پھر برائی ڈومینیٹ کر جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاص. خاص لوگوں نے عمل کیا، خاص لوگوں نے کرتوت کیا، عوام میں سے کسی نے کیا یا حکمرانوں میں سے کسی نے کیا، حرکت کسی نے کی، ہم نے تو نہیں کی، گناہ کسی نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. اللہ کا قانون بھی یہی ہے، ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاص. خاص لوگوں نے اگر کوئی کرتوت کیا ہو تو اس کی سزا اللہ سارے لوگوں کو نہیں دیتا. ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاص. خاص لوگوں نے جو کام کیا ہو اس کی سزا اللہ تعالی عام لوگوں کو نہیں دیتا. اللہ اکبر. لیکن حتی اذا يروا المنکر بین ظہرانی، لیکن جب معاشرے کے حالات یہ ہو جائیں، حتی اذا يروا المنکر، ہر طرف برائی برائی نظر آنا شروع ہو جائے، برائی ڈومینیٹ کر جائے، معاشرے کا مجموعی تاثر نیکی کی بجائے برائی کا بن جائے، آپ جدھر دیکھیں، جدھر نگاہ دوڑائیں آپ کو برائی نظر آئے، نیکی کم ہو گئی، نیکی مغلوب ہو گئی، برائی غالب آ گئی. حتی اذا يروا المنکر بین ظہرانیہم، جس طرف نگاہ دوڑائی ہر طرف برائی نظر آتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے یار میرا تو معاملہ نہیں ہے نا، اس کا معاملہ ہے، وہ جانے اس کا کام ہے. گونگا شیطان بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوا فَلَا يُنْكِرُوا. ان کے پاس طاقت تھی کہ برے کو برائی کہہ دیتے، برائی کو برائی کہتے. وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوا. برائی کو برائی کہنے کا مطلب تقریر کرنا بھی ہو سکتا ہے. برائی کو برائی کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ برے سے نفرت کرتے ہوئے برائی سے الگ ہو جائیں، آپ صرف نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، برائی والے معاشرے سے نکل جائیں، برائی والے محلے سے نکل جائیں، برائی والے لوگوں سے قطع تعلق کر لیں، برائی والے لوگوں کو کہیں کہ تم برائی کیوں کر رہے ہو، تم برائی سے باز آ جاؤ، وہ برائی والوں کے خلاف مضمون لکھ دے. کوئی ایسا کچھ کرے وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ. برائی ختم نہیں کر سکتے تھے، ہٹا نہیں سکتے تھے، اس کو دور نہیں کر سکتے تھے، زبان سے تو برا کہہ سکتے تھے نا. وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ. کسی برائی کو برائی کہنا کہہ تو سکتے تھے. فَلَا يُنْكِرُوهُ. لیکن اب چونکہ ڈومینیٹ کر گئی ہے برائی، اب کوئی نہیں کہتا، لوگ کہنا چھوڑ گئے. کل بھی میں ایک مجلس میں تھا، پوری مجلس میں شاید ایک آدمی نے اٹھ کے نماز پڑھی، نماز کا وقت تھا، اور باقی سب نے نہیں پڑھی، اور کسی نے کسی کو احساس بھی نہیں دلایا کہ نماز بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے. یعنی یہ فیشن ہے، یا بس آپ نے پڑھنی آپ اٹھ کے پڑھ، آپ کو کیا مسئلہ ہے کسی سے، کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے. عمومی طور پر برائی چھا گئی ہے، برائی پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ، پوری بے حیائی کے ساتھ برائی چھائی ہوئی ہے، اور نیکی مغلوب ہوتی جا رہی ہے، اور جو نیکی کے وارث ہیں وہ بھی مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. انتوزع علی خیار وترفع علی شرار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے اور بہترین لوگ نیچے چلے. مغلوب
برائی غالب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ يُنْكِرُهُ، زبان تو اللہ نے دی تھی نا، زبان سے کہہ دیتے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، برے کو برا کہہ دیتے، برائی کو برائی کہہ دیتے تو شاید بچ جاتے ہیں۔ نہیں کہا، برائی کو اس کا مطلب ہے قبول کر لیا، جو برائی کو قبول کر لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذا فعلوا ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں کا عمومی رویہ یہ ہو جائے کہ لوگ برائی کو قبول کر لیں، ایکسپٹ کر لیں، ٹھیک ہے معاشرے کا اب یہی چلن ہے، ہم اور کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگوں نے برائی کو ایکسپٹ کر لیا۔ فرمایا اذا فعلوا ذلك، جب لوگ یہ اس نوبت تک ان کا عمل پہنچ جاتا ہے، جب یہ تک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، پھر چند لوگوں کے کرتوتوں کی سزا اللہ ساری دنیا کو دیتا ہے۔ اذا فعلوا ذلك، جب لوگ یہ کرتے ہیں عذب اللہ العامة والخاصہ، تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جو کرتوت چند لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصہ، جو ظالموں نے چند لوگوں نے جو کرتوت کیا ہے، وہ فتنہ صرف وہیں تک محدود نہیں رہے گا، وہ تمہارے گھروں میں پہنچے۔ جو آگ وطن میں لگی ہے وہ تمہارے گھروں میں بھی پہنچے گی، لہذا تم اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ دوسروں کی آگ ہے، یہ تمہاری اپنی آگ جب تک نہیں سمجھا، جب تک نیکی کا حکم نہیں دیا، لوگوں کو برائی سے منع نہیں کیا، زبان چلتی ہے چلاتے رہو، ہاتھ اور قوت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں، کچھ نہ کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، برائی کو روک نہیں سکتے، استطاعت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی استطاعت تو ہے کہ نہیں؟ فَبِلِّسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِّسَانِهِ، اگر نہیں ہے استطاعت، ویسے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہے، ملک کے حکمرانوں کے پاس قوت نافذہ ہے پورے ملک کی، انہوں نے برائی دیکھی تھی تو ان کو برائی ہاتھ سے ختم کرنی چاہیے تھی، قوت استعمال کرنی چاہیے تھی، طاقت استعمال کر کے برائی کو مغلوب کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں کرتے جن کے پاس قوت نافذہ ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے برائی کو خود ہوا دینے والے ہوں۔ اللہ اکبر، حکم تو یہی تھا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حکم تو یہی تھا، نہیں کرتے نہ کریں۔ ہمارے پاس قوت نافذہ ہے تو اپنے گھر کی ہے، گھر کے اندر ہم برائی ختم کر سکتے ہیں، گھر کے اندر برائی کو مغلوب کر کے اور نیکی کو غالب کر سکتے ہیں، وہ تو کریں۔ اور جہاں قوت نافذہ نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، طاقت نہیں ہے، فَبِلِّسَانِهِ، تو کم از کم زبان سے تو کہتے رہے۔ اللہ اکبر، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے تو برائی کو ایکسپٹ تو نہ کرو، قبول تو نہ کرو، اس کے سے نفرت تو کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں نفرت موجود ہونی چاہیے برائی، اگر برائی کی نفرت بھی نکل گئی، یہ ایمان کا آخری درجہ، برائی کی نفرت نکل گئی، آپ نے برائی کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے یار میرا بیلی ہے، نہیں نماز پڑھتا تو نہ پڑھے، میرا بیلی ہے بدماشیاں کرتا پھرے، میرے ساتھ تو اس کا تعلق ٹھیک، کرپٹ ہے تو دنیا والوں کے لیے ہے، میرے ساتھ تو ٹھیک، بدماش ہے تو دوسروں کے لیے ہے، میرے ساتھ تو ٹھیک۔ جب ہم نے برائی کو دل سے بھی برا کہنا بند کر دیا، دل سے بھی نفرت ختم ہو گئی، سمجھ لیجئے ایمان رخصت ہو گیا، پھر دل کے اندر ایمان باقی نہیں بچا، کیونکہ یہ آخری درجہ تھا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اس لیے فتنے کے ماحول میں اور فتنے کے دور میں کرنے کا جو کام ہے، ایک تو ہمیشہ سچ بولیے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا،
ہمیشہ سچی اور عدل کی بات، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہو، ہمیشہ سچی بات کہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو جھوٹ کے معاملات ہیں، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، دھوکے کی دنیا ہے، دھوکے کے افراد ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو جس کا پتہ نہیں ہے خام خواہ اس کے پیچھے نہ چلو، لیکن ایک کام اس سے دستبرداری نہیں اختیار کرنی۔ ایک تو ایسے ماحول میں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے، ساری حدیثیں خوبصورت ہے۔ مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے العبادۃ فی الحرج، جب خون ریزیاں ہو رہی ہوں، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، حالات خراب ہو، العبادۃ فی الحرج، ایسے ماحول میں جہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہو اور کوئی شخص پھر بھی اللہ کی عبادت سے چمٹا ہے، فرمایا کا ہجرت الیہ، اس کی عبادت ایسے ہے جیسے اس نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر لی، وہ ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا، کیونکہ برائی کا ماحول تھا، اس نے عبادت نہیں چھوڑی۔ العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہجرت میری طرف کر لی۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ نہ کرو، اور دوسرا کام، زبان سے نیکی کو نیکی کہنا اور برائی کو برائی کہنا نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے ہم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حالات جیسے مرضی ہوں، جو مرضی ہو جائے، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا، نیکی لوگوں کو بتانی پڑے گی، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ بتانا پڑے گا۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہر صورت میں لوگوں کو نیکی بتانی پڑے گی، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر صورت میں لوگوں کو برائی سے روکنا پڑے گا۔ وہ روکنا کیسے ہے؟ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک لیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم نفرت کا رویہ رکھ کے روک لیں۔ آپ کا قابل نفرت جو رویہ ہوگا وہ بھی کسی کی برائی سے روکنے کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو پھر تو نہیں باز آتا۔ اللہ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں لازماً نیکی بتانی پڑے گی، برائی سے منع کرنا پڑے گا۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر یہ بھی کرنا چھوڑ دو گے تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اور پھر اللہ کا عذاب لازمی نہیں ہے کہ یہ عذاب آئے کہ تم سب کو ملیا میٹ کر دے، عذاب کی کئی صورتیں ہیں۔ فرمایا عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر وہ عذاب کی کیفیت ایسی ہوگی کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا، پھر بیٹھ کے روتے رہنا کہ ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی۔ جب تک اپنا عمل ٹھیک نہیں کرو گے یہ دعائیں بھی ادھر ادھر بھٹکتی پھریں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو فتنے کے دور میں وہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔